اسلام کہتا ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کو یا تو بہت غلط سمجھا جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر غلط پیش کیا گیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے افضل ہے، یا پھر قرآن میں لکھا ہے کہ مرد کا عورت پر ایک درجہ زیادہ ہے، اسی لیے مرد ہر صورت میں سپیریئر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن یہی کہتا ہے یا پھر ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ سے الگ کر دیا ہے؟ آئیے قرآن سے ہی جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 228 دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ زیادہ تر لوگ آخری حصہ پڑھتے ہیں، مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی قرآن سب سے پہلے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کی ایکویلٹی کا ذکر کرتا ہے، پھر درجے کا ذکر کرتا ہے۔ تو پھر یہ درجہ کیا ہے؟ کلاسیکل مفسرین اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں درجے سے مراد زیادہ ذمہ داری ہے، نہ کہ انسانی قیمت میں برتری۔ اگر اللہ کسی کو زیادہ ذمہ داری دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے سے بہتر انسان بن گیا ہے، بلکہ قیامت کے دن اس سے زیادہ حساب لیا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت 34 دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مرد عورتوں کے قوام ہیں، لیکن یہاں بھی لوگ صرف پہلا جملہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فوراً وجہ بھی بتائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا ہے، اور اس لیے کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی قوام ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ فائنینشیل رسپانسبلٹی، پروٹیکشن، مینٹیننس۔ اللہ نے شوہر کو یہ نہیں کہا کہ تم حکمران ہو، اسلام نے کہا کہ تم ذمہ دار ہو، اور ذمہ داری ہمیشہ اختیار سے پہلے آتی ہے۔ شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نفقہ دے، اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کی حفاظت، جس میں اس کی ایموشنل پروٹیکشن، اس کی ساری نیڈز، اس کی سیلف ریسپیکٹ کی پروٹیکشن، اس کی ایموشنل سیفٹی اور اس کے سارے رائٹس کی پروٹیکشن انکلوڈڈ ہے۔ چاہے بیوی خود جتنی بھی فائنینشلی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، اسلام نے اس کے پیسوں کو اس کی اپنی ملکیت مانا ہے۔ شوہر کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن بیوی کا خرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وہ درجہ۔ اگر اسلام مردوں کو سپیریئر بنانا چاہتا تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو؟ اللہ نے مردوں کو حکم دیا بیویوں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہترین ہو، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اگر اسلام نے مرد کو صرف اتھارٹی دینی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گریٹنس کا معیار بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کو کیوں بناتے؟ اسلام کی لیڈرشپ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ اسلام کی لیڈرشپ کا مطلب ہے قربانی، سروس، پروٹیکشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ جس طرح ایک کیپٹن اپنی ٹیم کا ذمہ دار ہوتا ہے، ویسے ہی شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جس کے پاس ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اللہ اس سے سوال بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں قوام کا مطلب ہے بیوی کی ہر بات کو دبا دینا، اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دینا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اختلاف میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے پر عمل بھی کیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام میں مشورہ یعنی کنسلٹیشن گھر کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اسی لیے جب کوئی کہتا ہے اسلام نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے تو اس سے پوچھئے، کیا سپیریئر وہ ہوتا ہے جو گھر کا سارا فائنینشیل برڈن اٹھائے، جو بیوی اور بچوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہو، جو قیامت کے دن ان سب کے حقوق کے بارے میں اللہ کو جواب دے؟ یا پھر یہ ایک ذمہ داری ہے جس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا؟ اسلام نے نہ مرد کو کمتر کہا نہ عورت کو، اللہ نے دونوں کی انسانی قیمت کو تقویٰ سے جوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار جینڈر نہیں، تقویٰ ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کہے اسلام عورت کو کمتر سمجھتا ہے یا مرد کا درجہ مطلب ایبسولوٹ سپیریورٹی ہے، تو یاد رکھیے قرآن کا پیغام کچھ اور ہے۔ درجے کا مطلب پریولیج نہیں، رسپانسبلٹی ہے، اور اسلام کا اصل نظام محبت، رحمت، انصاف اور ذمہ داری پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے گا تاکہ دین کے نام پر پھیلی ہوئی غلط فہمیاں دور ہو سکیں، اور سبسکرائب کیجیے اسلام دی بلیور جرنی کو، جہاں ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اسلام کو سمجھتے ہیں بنا روایتی میتھس اور غلط معلومات کے۔ جزاک اللہ۔